بہرحال بحث کی یہاں تک آ گئی کہ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو بھی نہیں مانا. اور ایک اور شخصیت ہے، ان میں آپ میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ارتضیٰ علی کرمانی، وہ بھی سنی ہے. انہوں نے علیم سے کہا کہ آپ رہی کی بات کو مان لو، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ اس کو سائڈ میں لے جا کے جو جملہ کہتا ہے وہ عجیب و غریب جملہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. اگر یا راہی کی ہم بات مان لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم وہ عظمت و فضیلت مان لیں تو پھر ہمیں مولا کائنات حضرت علی کی فضیلت بھی ماننی پڑے گی. یعنی کہ اتنا بغض ہے کہ آپ کی ذات گرامی کا. اور وہ شخص یہاں موجود نظر اس لاہور کے اندر موجود ہے، وہ اکثر سے ملاقات ہوتی ہے کہ اس کے بغض کا ہی آدم ہے. وہ وہابی نہیں ہے، یعنی کہ ذہنی طور پر وہابی نہیں ہے. بہرحال مسلم کا سلسلہ آگے چلتے ہیں. یہ وہ گھرانہ جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، لوگوں کو بتایا، اور اسی گھرانے کے ہر شخص شروع سے لے کے پہلے امام سے لے کر آخری امام زمان علیہ السلام کتاب کی حفاظت اور اس کی ترویج اور اس کے تمام اس کا ذمہ ہے. اسی واسطے جب مولا کائنات کی باری کے حوالے سے یہ والی بات آتی ہے کہ جو قرآن ہے وہ کیا ہے، مولا کائنات کے حوالے سے یہ والی بات بالکل ہے کہ قرآن اگر راہ ہے تو علی رہنما ہے، قرآن اگر حکم ہے تو علی حکیم ہے، قرآن اگر ہدایت ہے تو علی راہ ہدایت ہے، اور قرآن اگر کلام اللہ ہے تو علی جو ہے لسان اللہ ہے. ساری چیزیں اسی طریقے سے قرآن کی ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور قرآن جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود قرآن لے رہا ہے، اور اس کی تفریج ائمہ تھار کے تھرو ہو رہی ہے. انہی گھرانے کے ہستیوں نے جب اس قرآن کی تفریج کا سلسلہ اٹھایا تو منافقین کے ٹولوں نے کفار کے لباسوں کو ہٹا کر اپنے آپ کو منافقین کے اندر شامل کر کے اس گھرانے کی حرمت کو پامال کیا. امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جب یہ نہج کو پہنچ گیا کہ آپ کی ذات گرامی نے کہا کہ اے محمد کے دین، اگر تو اس وجہ سے بچتا ہے کہ گھرانہ رسول لٹ جائے، قتل ہو جائے، پیاسا شہید کر دیا جائے، تو اے تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. واقعہ کربلا کی تفصیل اکثر یہاں پر بیان ہوتی ہے. ایک ایسا چھوٹا سا اسی مصائب کے ٹکڑوں کے اندر ایک بات آ جاتی ہے درمیان میں کہ مصائب کا سلسلہ بھی ہے اور تھوڑی سی تاریخی پیغام بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے جسم مبارک کو کربلا میں چھوڑ کر آپ کے سر مبارک کو شام لے جا کر نمائش کے لیے اور اس کی بے حرمتی کرنے کے لیے ایک جگہ رکھ دیا گیا، وہ واپس کیسے آیا؟ سفینۃ البقاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ ایک روایت ہے. روایت کی حد تک یہ روایت بیان کی جا رہی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن روایت ہے کہ ایک مرد مومن نجف کا رہنے والا تھا. جب آپ کو آپ کے قتل کی خبر ہوئی کہ وہ نجف شام پہنچا اور اس نے کسی طریقے سے سر حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس نے بالآخر اپنی ڈیوٹی اس سر کی حفاظت کے لیے لگائی اور وہ سر لے کر بھاگا. وہ جس جگہ سے سر لے کے گزرتا تھا وہ علاقہ منور ہوتا چلا جاتا تھا، خوشبوئیں چاروں طرف پھیل جاتی تھی. جنگل کے اندر راستے میں ایک خاتون تھی، خورشید بیگم، نصرانی خاتون تھی. وہ اپنی کزینوں کے ساتھ کنیزوں کے ہمراہ وہاں پر قیام پذیر تھی اور وہ کسی قدرت پہ تھی. تو اس نے دیکھا خوشبو اور روشنی کا انبار اس کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ رومال میں کوئی چیز ہے جو چاند کی طرح چمک رہی ہے. اس نے اس کو روکا کہ کیا؟ اس نے کہا اس کے اندر گوہر نایاب ہے جو میں نجف لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ گوہر نایاب مجھے فروخت کرو. اس نے کہا یہ فروخت کے لیے نہیں ہے. یہ تھوڑے سے ہٹ کے مصائب ہیں جس میں گریہ کم ہے، لیکن صرف ایک تاریخی حوالہ ہے کہ ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ امام کا سر مبارک کیسے واپس پہنچا.
اس نے کہا اچھا رات تم قیام کرو، اس کی خوشبو اس کی روشنی سے میرا دل منور ہو رہا ہے۔ اس شخص نے بات مان لی، مرد مومن نے، اس نے رات وہاں قیام کیا۔ تو رات کو وہ بی بی چیخے مار مار کے کب روتی ہوتی، اس نے اپنی تمام کنیزوں کو بلایا اور کہا کہ مجلس حسین برپا کر ڈالو۔ ساری کنیزیں پریشان ہو کے کہنے لگی کہ مجلس حسین، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، اور یہ حسین کون ہے؟ کہنے کہ میرے خواب میں ابھی ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، چہرہ گردآلود ہے، اور وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین شہید کر دیا گیا، حسین شہید کر دیا گیا، اور وہ تمہارے پاس ان کا سر اقدس موجود ہے۔ سب نے مجلس کی اس سر مبارک کو کہا کہ اب ہم اپنی حفاظت کے اندر نجف لے کے جائیں گے۔ نجف کی طرف جانے کو سر چلا، راستے میں ایک انتہائی بزرگ شخصیت نورانی آئی، ان کا یہ سر میرے حوالے کر دو۔ کہ نہیں، یہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہا نہیں، میں آدم صفی اللہ مولا علی کی ہم سری مجھے نصیب ہے کہ میں ان کے ساتھ والے حصے میں ہوں، کہ یہ سر انکار کر دیا تو دوسرے نوح علیہ السلام آ گئے، یہ سر میرے حوالے کر دو، میں اس کو اس جگہ پہنچاؤں گا کہ جہاں پر ہے۔ انکار کر دیا گیا تو پھر قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اور مولا علی علیہ السلام کی آواز آئی کہ سب اپنی نگاہیں نیچی کر، معصومہ جناب بی بی فاطمہ وغیرہ سلام اللہ علیہا، یہ ہاتھ ہے اور یہ سر ان کے حوالے کر دو، اور یہ سر واپس اپنی جگہ پر، وہاں یہ بی بی خود پہنچا دے۔